محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک سے قبل سورہ نور کا آغاز ہوا تھا اور آج کے درس سے پہلے تک ہم نے 26 آیات اور 3 رکوع اپنے دروس میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر لی تھی۔ آج سے دوبارہ سے اس تسلسل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اس درس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ لوگ پچھلے دروس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اول موضوع بنایا ہے اور جس میں سب سے زیادہ جس بات پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو آگاہ کیا ہے اس کا تعلق ہے بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ۔ حتیٰ کہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی اس کا بھی تذکرہ فرما کر اور اس کی بھرپور طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دے کر یہ فرما دیا کہ کسی طور پر بھی فحاشی بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس الزام تراشی میں بھی کسی طرح کا جھوٹ، کسی طرح کا بہتان، تہمت، الزام اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 27، 28 اور 29 کے متعلق جو ہے گفتگو کریں گے۔ تو ان 3 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فحاشی، بے حیائی اور عریانی کے سد باب کے لیے کچھ معاشرتی اصول بیان کیے ہیں، اور یہ معاشرتی اصول اسلام کی ایک خوبی ہے اور ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ان 3 آیات میں ہمارے لیے اصول اور ایک ضابطے کے طور پر مقرر فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے خطاب ہی ہمیں بڑے مؤثر انداز سے فرمایا، اے ایمان والو۔ یہ ہمارے ایمان جو ہے یہ ہماری خوبی ہے، ہماری صفت ہے، ہماری پہچان ہے، اور اس دنیا میں اور یقینی طور پر آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی بہترین پہچان نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں صفت ایمان کے ساتھ متصف فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اور تم کسی کے گھر میں نہ جایا کرو، کسی کے گھر میں نہ داخل ہوا کرو، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس آیت کے ضمن میں بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم تقسیم کریں گے گھروں کی۔ سب سے پہلے وہ گھر جو ہمارا ذاتی گھر ہے، جہاں پر ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو اس وقت اپنے داخلے کے وقت کچھ ایسا اشارہ کر دیں جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ گھر کا مالک گھر میں آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی بیوی بیان کرتی ہیں کہ یہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو کھنگورا مار لیا کرتے تھے کر لیا کرتے تھے اور پھر سلام کر لیا کرتے تھے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت، یہ اپنے گھر کی بھی بات ہو رہی ہے جہاں آپ کے بیوی بچے ہیں، تو اس وقت گھر میں داخل ہونے کا، ہمارے گھروں میں اب گھنٹیاں موجود ہیں، گھنٹی بجا دی، گھر والے خبردار ہو گئے، اور پھر گھر میں داخلے کے وقت السلام علیکم زبان سے کہہ دیا،
اس کی عادت ہمیں نہیں رہی. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس سلام کی برکت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور یہ دعائیہ کلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کا معاملہ فرماتے ہیں. اور بزرگوں نے یہ بھی بیان فرمایا ہے جو اس طرح سے داخل ہوتا ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑوں کو دور فرما دیتے ہیں. تو یہ کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بہترین نسخہ آ گیا. گھر میں داخل ہوئے، ایک تو پہلے آنے کی خبر دے دی، یہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے. اپنے گھر میں داخل ہو تب بھی اطلاع دیں اور پھر السلام علیکم کہیں. اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ بھی معروف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غزوے سے واپس آتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے، تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صبح کے وقت مدینہ طیبہ کے اطراف میں پہنچ جایا کرتے تھے. میں فجر کے وقت دور ہے، فجر کے وقت سفر شروع کیا اور کچھ دیر کے بعد مدینہ کے قریب پہنچ گئے، یعنی کہ داخلی راستے تک پہنچ گئے. آپ اپنے شہر کے لیے سمجھیں کہ چینا چوک تک پہنچ گئے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ مدینے میں خبر پہنچ جاتی تھی سارے گھروں میں کہ ہمارے گھر والے واپس آ چکے ہیں. اب اس تعلیم کا، اس طریقے کا کیا فائدہ تھا کہ جب یہ گھروں میں خبر پہنچ جاتی تو آگے ان لوگوں کی جو بیویاں ہوتی تھیں وہ شام تک اپنے آپ کو سیٹلمنٹ کر لیتی تھی، اور یہ بھی ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیوی کے لیے مناسب ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوشی ہو. تو یہ بناؤ سنگار خامند کا حق ہے، پورے شادی حال کا حق نہیں ہے. یہ خامند کا حق ہے، اس میں ہماری کوتاہی ہمارے گھر والے کرتے ہیں اور پورے شہر کے لیے ہم بالکل بہترین تھا. ہمیں بھی اپنے حوالے سے اس حوالے سے آگاہ رہنا چاہیے. ہم بھی جب گھر میں ہوں تو تھوڑا بہت سلیقے سے، تاکہ اگلی طرف بھی رہنمائی ہو. تو شام تک گھروں میں جاتے اور وقت مل جاتا وہ پورے دن کا ان کی بیویوں کو اپنے آپ کی صاف صفائی ستھرائی کا اور اپنے آپ کے بناؤ سنگار کا. تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ کار تھا. تو اسی طرح جب گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو اس کی تعلیم کیا ہے؟ تھوڑا سا اشارہ، کوئی ایسا کنایا کر دیں کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ کوئی ایسی اگر حالت ہے بیوی کی وہ بھی اپنے آپ کو درست کر لے. بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی چھاپا نہ مارو، اپنے گھر میں بھی چھاپا مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اسلام جوڑ کا مذہب ہے، توڑ کا مذہب نہیں ہے. یہ ہو گیا ہمارے اپنے گھر کی بات جہاں پہ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. دوسری طرح کے گھر وہ ہیں جہاں کے پہ بیوی بچے بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری والدہ بھی ہیں. اس حوالے سے ہماری تعلیم کیا ہے؟ اس میں بھی ہم باقاعدہ اجازت لے لیں. ایک صحابی رسول نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، اپنی والدہ میرے گھر میں ہے، تو میں بھی کیا اجازت لوں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی والدہ کو غیر مناسب حالت میں دیکھے؟ عموماً گھروں میں عورتیں ذرا بیٹھی ہوتی ہیں اس طریقے سے، جو چاہے اپنی بہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا اس حوالے سے ذرا پہلے سے بھی ان سے اجازت ہو جائے یا ان کو خبردار کر دیا جائے، تاکہ حیا اور شرم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی حالت کو درست کر لیں. اب تیسرے طرح کے گھر کون سے ہیں؟ کمبائن فیملی سسٹم والے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک معاشرتی طریقہ ہے کہ ایک ہی گھر میں بھائیوں کی سارے اکٹھے رہتے ہیں. اب وہ تو آپ کی جو دیورانی ہے یا جٹھانی ہے یا جو بھی اس کو آپ رشتے سے پکارتے ہیں، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے. تو وہاں پر بھی اجازت اور ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ حتی الامکان اپنے جسم کو ڈھانپنے کی پوری کوشش کر لیں، تاکہ فحاشی کا، عریانی کا اور بد نظری کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے. اب آ جائے چوتھے قسم کے گھر. جب ہم اجنبیوں کے گھر میں جاتے ہیں
مجھے کسی کے گھر میں جانے کی ضرورت پڑ گئی، آپ کو میرے گھر میں آنے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس کا طریقہ کار بھی اسلام نے وضع کیا، وہ ہے اجازت طلب کرنا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، یہ استئناس کیا ہے؟ یہ حتیٰ تستانسو، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، تو اس کا کیا، یہ کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے کلمات کہو جیسے تعلیم ہے سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، یا ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب دروازے نہیں ہوتے تھے، جب پردے لٹکے ہوتے تھے، جب گھنٹیاں بھی نہیں ہوتی تھی، تو اس کو فقط کیا تعلیم ہوئی کہ ایسے کلمات کہہ دیے جائیں، یا ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو پھر اس کے بعد جب وہ اجازت دے تو پھر داخل ہوتے وقت کیا کہا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ان کلمات کے علاوہ اگر دروازے کے باہر سے السلام علیکم بھی کہہ لیا جائے تو یہ بھی گھر والے کے لیے ایک خبر ہے کہ میں باہر آپ سے ملنے کی اجازت چاہ رہا ہوں، تو یہ طریقہ کار بھی موجود ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ زیادہ تھا۔ ایک غلام ہے، وہ کسی کے گھر میں جانے لگا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اعالج، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ کیا میں گھر میں گھس آؤں؟ میں کیا گھر میں گھس آؤں؟ تب نبی علیہ السلام نے لفظ سنے، آپ اس گھر میں موجود تھے، آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ اتنے سخت جملے نہ کہے، بلکہ کہے کیا میں داخل ہو جاؤں، اور پھر السلام علیکم۔ آج کل گھنٹیاں آ گئی ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، گھنٹی بجانا اب یہ اس کے متبادل کے طور پہ آ گیا، اور گھنٹی بجائی، گھر والے نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں، اسلام کی آپ داخل ہو گئے۔ اور کسی کے گھر میں جانے کے اصولوں میں سے یہ اصول بھی بیان کیا گیا، السلام علیکم بھی کہہ لیا جائے تو یہ بھی گھر والے کے لیے ایک خبر ہے کہ میں باہر آپ سے ملنے کی اجازت چاہ رہا ہوں، تو یہ طریقہ کار بھی موجود ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ زیادہ تھا۔ ایک غلام ہے، وہ کسی کے گھر میں جانے لگا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اعالج، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ کیا میں گھر میں گھس آؤں؟ میں کیا گھر میں گھس آؤں؟ تب نبی علیہ السلام نے لفظ سنے، آپ اس گھر میں موجود تھے، آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ اتنے سخت جملے نہ کہے، بلکہ کہے کیا میں داخل ہو جاؤں، اور پھر السلام علیکم۔ آج کل گھنٹیاں آ گئی ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، گھنٹی بجانا اب یہ اس کے متبادل کے طور پہ آ گیا، اور گھنٹی بجائی، گھر والے نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں، اسلام کی آپ داخل ہو گئے۔ اور کسی کے گھر میں جانے کے اصولوں میں سے یہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے، جب آپ کسی کے گھر جانا چاہ رہے ہیں، بیل بجا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، تو آپ دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوں تاکہ جب وہ بندہ دروازہ کھولے تو آپ ایسے اندر جھانکے نہ، اندر پتہ نہیں کیا معاملہ ہے ان کے گھر کے افراد کا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں ایسے جھانکتا ہے اور گھر والا اگر اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو وہ بدلے میں اس کے ساتھ کچھ آنکھ پھوڑنے کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سے واقعات ہیں اس زمانے میں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی چند دوستوں کی، تو باہر کوئی آیا، اس نے اجازت طلب کی، آپ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا کہتے ہیں میں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میرا تو کوئی ایسا دوست نہیں جس کا نام انا ہو، میرا تو کوئی ایسا دوست نہیں جیسے آج میں دروازے پہ جاؤں باہر سے کہوں میں کون ہے، میرا تو کوئی ایسا جاننے والا جس کا نام میں ہو۔ تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس بندے کو سمجھایا کہ اپنا نام لو، اور حدیث بیان کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا انا، میں۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام لو۔
تو اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی، اور سنت کا طریقہ یہ ہے جب آپ اپنے گھر میں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، آپ بیل بجا رہے ہیں، آگے سے کوئی پوچھتا ہے کون، آپ اپنا نام بتائیں، اس سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور اس ضمن میں نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اب نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ، نبی علیہ السلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، گھر کے باہر کھڑے ہوئے، چند صحابہ ساتھ تھے، آپ نے دروازے کے باہر جہاں پہ پردہ لگا ہوا تھا آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر پتہ چل گیا حضرت سعد کو اور ان کے بیٹے کو کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ فٹافٹ دروازے کے پاس پہنچے، باہر نہیں نکلے، ہلکا سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہلکا سا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر السلام علیکم، باپ بیٹے نے پھر ہلکا سا کہا وعلیکم السلام۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابی رسول حضرت سعد نے بیٹے نے پھر آہستہ سے کہا۔ جب 3 مرتبہ پورا ہو گیا تو نبی علیہ السلام واپس چل پڑے۔ جب ان باپ بیٹا نے یہ محسوس کیا اللہ کے نبی تو واپس جا رہے ہیں، فٹافٹ گھر سے باہر نکلے اور نبی علیہ السلام کو کہا اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں۔ تو نبی میں تو آپ کو سلام کا جواب دے رہے، کہا ہم تو آپ کی طرف سے ہونے والی برکتوں سلامتیوں کو سمیٹ رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات صحابہ کا دیکھیں مزاج کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو سمیٹ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کیا طریقہ بتا رہے ہیں کہ 3 مرتبہ اجازت لو، اگر اجازت نہیں ملتی تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپکے سے واپس لوٹ آؤ۔ اب ہمارے لیے تعلیم کیا ہے؟ بیل بجائی، انتظار کیا، بیل بجائی، تھوڑا انتظار کیا، بیل بجائی، تھوڑا انتظار کیا، سمجھ جاؤ یار گھر میں یا کوئی ہے نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں چل رہا، چلیں برا سوچ لو وہ ملنا نہیں چاہ رہا، وہ اس کی مرضی ہے نا ملے یا نہ ملے۔ جیسے ہم جب فون کرتے ہیں وہ تو میرا فون نہیں چکیا، اس کی مرضی ہے اٹھائے نہ اٹھائے، اچھی بات ہے اٹھا لے، لیکن ایسے وقت میں فون کرے کہ جب اس کے سونے کا وقت ہو، اس کے آرام کا وقت ہو، اس کا کاروبار کا وقت ہو، تو اس میں غصہ مت کرے۔ ایسے جیسے گھر میں 3 مرتبہ تو کال بھی 3 مرتبہ کریں، 4تھی مرتبہ سمجھ جائیں کہ وہ ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا، اگر اس کو ضرورت ہوگی تو آپ سے بات کر لے گا، اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ اے ایمان والو تم کسی کے، اچھا اب یہ گھر ہو گیا اجنبی کا، اب ایک طرح کے گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی نہیں رہتا، پتہ ہی کوئی ہے یا نہیں ہے، وہاں پر بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، کیا معلوم جس وقت آپ اجازت لے رہے ہیں اس وقت وہاں پہ کوئی موجود ہو۔ اور بعض گھر ایسے ہوتے ہیں، ان کو گھر تو نہیں کہنا چاہیے، بعض عمارتیں ایسے ہوتی ہیں جو رفاع عامہ کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها، حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم یہ تجارت کے سفر کرتے ہیں مکہ سے شام، شام سے مکہ، راستے میں سرائے بنے ہوئے ہیں، ہوٹلوں کا زمانہ تو نہیں تھا، حکومتوں نے سرائے بنائے ہوتے تھے، کیا جب ہم وہاں پہ داخل ہو تو وہاں پر بھی اجازت لیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، وہ رفاع عامہ کے لیے ہے، وہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ عمارتیں، دفاتر ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، ہاسپٹل ہوں، ہوٹلوں کے باہر والا جگہ، وہ کمروں تک نہیں، باہر والی جگہ، وہاں پر بغیر اجازت کے داخل ہوا جا سکے، لیکن بعض دفاتر میں بعض کمرے ایسے ہوتے ہیں، مدارس میں، مساجد میں بعض کمرے ایسے ہوتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں صرف متعلقہ افراد داخل ہوں، تو وہاں پر جب ایسی بات لکھی ہو تو بغیر اجازت کے بھی وہاں پہ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مختلف صورتیں اسلام نے بیان کی ہیں ہماری معاشرتی رہنمائی کے لیے، اور یہ دراصل بے حیائی کا اور فحاشی کا اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اے ایمان والو نہ داخل ہو تم کسی کے گھر میں یہاں تک کہ تم اجازت لے لو،
وَتُسَلِّمُوا اور ان کو سلام کرو ان کے گھر والوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہترین ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر ارشاد ہوا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ، جیسے میں نے عرض کیا آپ نے بیل بجائی، یہاں گھر میں کوئی نہیں ہے یا جواب کوئی نہیں ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَدْخُلُوهَا پھر اس گھر میں داخل مت ہو، حتیٰ یوزن لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ مُرْجِعُوا اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ۔ اب اس کا ایک طریقہ کیا ہے، اندر سے جواب نہیں آیا تو عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نہیں ملاقات کرنا چاہتا، ہاں اس کے بچوں میں سے کوئی بچہ کہہ دیتا ہے کہ ابا جی ابھی آرام کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ ابھی ملاقات نہیں ہے، ہاں بچوں کی یہ تربیت نہ کی جائے کہ ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر میں نہیں ہے، جھوٹ کی تربیت نہ ہو، کہہ دیا جائے، آنے والے کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ پس واپس چلے جاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے خوب جانتا ہے۔ اس ٹکڑے سے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر تم کسی سے نہیں ملنا چاہ رہے اور تمہاری نیت میں گڑبڑ ہے، وہ نیت اللہ جانتا ہے، اور اگر تم نہیں ملنا چاہتے باقی تمہارا کوئی عذر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور تم پر کوئی حرج نہیں، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ ایسے گھر میں داخل نہ جہاں کوئی نہ رہتا ہو، وہ جو بات ہو گئی ہاسپٹل، دفاتر، مدارس، مساجد، وہاں پہ کوئی نہیں رہتا، لیکن ان کمروں کو استثناء حاصل ہے جو مدرسے کے قاری صاحب کا کمرہ ہے، جو مسجد کے امام کا کمرہ ہے اگر کوئی کمرہ ہے، ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کا دفتر ہے تو وہاں پہ ایسے نہیں داخل ہو جانا چاہیے، یا ہوٹل کے وہ کمرے جو بک ہو چکے ہیں وہاں پہ کوئی رہ رہا ہے وہ پتہ نہیں کس حالت میں اندر ہو، تو عموماً رفاع عامہ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ آنے جانے میں کوئی ممنوع نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم کیونکہ اس میں تمہارا سامان ہے، مطلب تمہارا ادھر آنا جانا تمہارے فائدے کی بات ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون تم جو مرضی کر دو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ اللہ نے بہت بہترین انداز سے ہمیں میل ملاقات کے معاشرتی اصول بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ان معاشرتی اصولوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوہاب۔ یا رب العالمین ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پہ کرم فضل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے مشکلات سے یا اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما، حلال رزق طیب وافر مقدار میں برکت والا نصیب فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر برے کام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن مجید میں جو کچھ آج پڑھا گیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اس پر عملی طور پر اپنی زندگیوں کو لاگو کرنے کی، نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم پیدا فرما، محبت پیدا فرما، مودت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک۔